اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ قرآن مجید میں وقفے سے قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا۔ پہلے پارے میں پورا ایک رکوع، پھر 8ویں پارے میں ایک رکوع سے زائد، پھر 14ویں پارے میں تقریباً ایک رکوع سورہ ہجر میں، رکوع سے کچھ کم بنی اسرائیل میں، ایک آیت سورۃ کہف میں، اور پھر رکوع سے کچھ کم سورۃ طٰہٰ میں۔ 16واں پارہ ہو گیا، اور پھر 23واں پارہ اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آخری بار قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے۔ اگر حساب لگائیں تو 6-7 پاروں کے بعد، 8 پاروں کے بعد یہ قصہ ضرور دہرایا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہے، اور بہت سے پہلو ہیں اس میں گائیڈنس کے، لیکن جو بڑا نمایاں پہلو ہے وہ کیا ہے کہ یہ 2 کرداروں کی کہانی ہے۔ ان دونوں کرداروں میں ایک بات مشترک ہے کہ دونوں سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ شیطان نے بھی نافرمانی کی، اور حضرت آدم اور حضرت حوا سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی، لیکن جو جواب طلبی کا ریسپانس تھا وہ مختلف تھا۔ شیطان سے جب اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی تو الٹا اکڑ گیا، میں ٹھیک کیتا، میرا آدم کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں سپیریئر ہوں۔ لیکن جب آدم و حوا سے اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی تو انہوں نے معافی مانگ لی، بس اتنا ہی فرق ہے۔ یعنی چونکہ ہم انسان ہیں تو غلطیاں تو ہم سے ہوتی ہی رہنی ہیں، صبح و شام ہونی ہے، روز ہونی ہے، جوانی میں بھی ہونی ہے، مڈل ایج میں بھی ہونی ہے، بڑھاپے میں بھی ہونی ہے۔ لیکن گائیڈنس کیا ہے؟ جب غلطی ہو جائے معافی مانگ لو۔ لیکن سب سے زیادہ ڈیٹیل جو ہے اس واقعے کی ان سارے مقامات میں سے وہ سورۃ اعراف میں آئی ہے۔ تو فرمایا قل انما انا منذر، اے نبی کہہ دو، اعلان کر دو، واضح کر دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، وارنر ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو اکیلا بھی ہے اور وہ زبردست بھی ہے۔ قل هو نبأ عظیم، اے نبی کہ کہہ دو کہ یقیناً قیامت کا ذکر ایک بہت بڑا ذکر ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے، بڑی ہولناک خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، لیکن تم اس سے منہ موڑتے ہو، پہلو تہی کرتے ہو۔ یعنی یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، مطلب کیا ہے؟ یو پے نو اٹینشن ٹو اٹ۔
ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور وہی جو قل ہے اسی کے ساتھ کنٹینیوس ہے کہ یہ بھی بتا دو مجھے اوپر والوں کی مجلس کی کوئی خبر نہیں، اس یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے یعنی فرشتے، یوحا الیہ، حقیقت یہ ہے کہ میری طرف تو وحی کی جاتی ہے، الا انما انا نذیر مبین، مگر اس بات کی کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، خبردار کرنے والا ہوں۔ اب فرشتوں کا یہ جھگڑنا، یعنی ویسے بھی قرآن مجید میں گواہی موجود ہے کہ فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف موضوعات پر آرگو کرتے رہتے ہیں۔ جہاں بھی انسان میں یا کسی شخص میں کوئی سینس ہوگا تو اس کی اپنی کوئی دلیل ہوگی، اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ہوگا، اس کے ساتھ جو دوسرا ہوگا اس کا بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا، تو ڈفرینس آف اوپینین ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو پہلے بارے میں قصہ آدم و ابلیس کی شروع میں ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ نبی کہہ دو، جو یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک بشر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا، اب اپنے آپ کو اس سچویشن میں لے کے جائیں کہ آپ کے ادارے میں کوئی نئی پوسٹ کریٹ ہونے لگے تو فوراً آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ وہ نیا شخص جو ہوگا وہ ہمارے اوپر ہوگا یا ہمارے پیرلل ہوگا یا ہمارے نیچے ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قریب ترین جو مخلوق تھی وہ فرشتے تھے، لہذا فوراً انہیں کنسرن ہوا کہ تو خلیفہ بنانے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک جملے میں تو بات نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انسان کی نیچر بھی ڈسکس کی ہوگی کہ وہ با اختیار ہوں گے، سمجھدار بھی ہوں گے، غور و فکر کرنے والے بھی ہوں گے، نتائج اخذ کرنے والے بھی ہوں گے، اور با اختیار بھی ہوں گے، وہ کمپیلڈ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں علم دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بندگی پر مجبور نہیں کرے گا، اپنی شکر گزاری پر مجبور نہیں کرے گا، راستہ دکھائے گا اور انہیں کھلا چھوڑے گا، چاہو تو شکر گزار بن جاؤ، چاہو تو نہ شکرے بن جاؤ، چاہو تو ایمان لے آؤ، چاہو تو ایمان نہ لاؤ۔ اب نیچرلی فرشتوں نے اسے ریسپونڈ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا جو ہے، بتایا جو ہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا اللہ تو ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ جو آپس میں لڑے جھگڑے، زمین پر فساد پھیلائیں اور خون بہائیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ ہم تیری حمد کی تسبیح کر رہے ہیں، وَنُسَبِّحُ لَكَ، اور تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بھی تیری حمد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں سب سے زیادہ جو کنسرن ہوا وہ شیطان کو ہوا۔ کیوں؟ شیطان ایک جن تھا، یہ سورہ کہف کی آیت میں واضح کر دیا گیا ہے، کان من الجن، وہ ایک جن تھا، ففسق عن امر ربہ، لیکن اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، بغاوت کی۔ یہ ایک جن تھا جو بڑا عبادت گزار اور بہت اللہ کو یاد کرتا تھا،
پھر دوہرا رہا ہوں، بہت عبادت گزار اور بہت اللہ کو یاد کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے رعایتاً آؤٹ آف ٹرن ڈبل پروموشن دی. پہلے تو اسے جنوں رہا جن ہی، لیکن اسے فرشتوں میں شامل کر دیا، پروموٹ ہو گیا. اور دوسرا کام کیا کہ کیونکہ بہت علم والا تھا، بہت عبادت گزار تھا، تو اسے فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا. اچھا، اب ویو کیجیے اپنے آپ میں اس کو، اپنے ذہن میں، کہ لازماً وہ دل ہی دل میں سوچتا ہوگا کہ اب میں نمبر 2 ہوں، اللہ تعالیٰ کے بعد میرا ہی نمبر ہے. اور پھر اگلا خیال بھی آتا ہے کہ جو نمبر 1 مر جائے گا تو پھر میں ہی نمبر 1 ہو جاؤں گا. بات سمجھ نہیں میری اب؟ لہذا سب سے زیادہ کنسرن اس کو ہوا. اور فرشتوں نے، باقی فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بتایا کہ بھائی میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، میں اسے علم دوں گا، سب ایبلٹی دوں گا کہ وہ مجھے پہچان سکے، مجھے مان سکے، میرا شکر گزار بن سکے، تو انہوں تو ٹھیک ہے، جیسے تیرا حکم ہے. ہمیں نہیں پتا سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں بتایا ہے. سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے. لیکن شیطان نے کہا نو وے، میں تو اس کو ریکگنائز نہیں کروں گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تمہیں اس کی خلافت ماننی ہے، جیسے حلف ہوتا ہے نا، آج کل یہ ڈیموکریٹک رجیم میں حلف ہوتا ہے، جبکہ پہلے جب بیعت کا نظام ہوتا تھا تو ولی عہد کی بھی بیعت ہوتی تھی کہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ ایک کو بادشاہ مانتے تھے تو دوسرے کو ولی عہد مانتے تھے، اس پر بھی بیعت ہوتی تھی. اسے کہا جی میں تو نہیں اس کو مانتا. سب فرشتوں نے مان لیا کہ وہ تیرا خلیفہ ہے، یعنی ہمارے اوپر ہے. شیطان نے کہا نو وے، میں تو اس کو نہیں مانتا. یہ جو قرآن مجید کی جو ہدایات ہیں یہ بڑی نیچرل ہدایات ہیں، زمین پر ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی اسی سے ملتا جلتا کردار مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی کا کردار تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے، بہت تنگ کیا ہے. کیوں تنگ کیا ہے؟ کہ مدینے کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا کہ یہ ہمارے شہر کا بادشاہ ہوگا. آج کی زبان میں کہہ لیں کہ وہ میر ہوگا شہر کا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کے، اور اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا ہوا تھا، بس صرف تاج پوشی کے رسم باقی تھی. جیسے ہمارے یہاں کیا ہے، پہلے نامینیشن ہوتی ہے، لیکن کوئی عہدے دار جو ہے وہ عہدہ سنبھالتا کب ہے؟ جب وہ حلف لیتا ہے. یعنی پہلے اسمبلی کے اندر لیڈر آف دی ہاؤس چنا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد حلف ہوتا ہے. تب وہ چنا جا چکا تھا لیکن تاج پوشی باقی تھی. جیسے ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ملکہ الزبتھ کو فوت ہوئے تو کئی مہینے گزر گئے، لیکن تاج پوشی اب ہوئی ہے. یہ ایک فارمل تقریب ہے. اب تاج پوشی باقی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور آپ کو مدینہ منورہ کے ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت حاصل ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کر ملاقاتیں کی، تمام قبائل کے سرداروں سے تعارف کروایا اپنا. جیسے کوئی اچھا پڑوسی اگر آپ کے علاقے میں آئے گا تو وہ دروازہ کھٹکھٹا کر آپ سے آ کر ملے گا، جی میرا نام فلاں ہے، میں آپ کی گلی میں فلاں مکان میں آیا ہوں، میرا یہ بزنس ہے، یہ میری جاب ہے، میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس، خزرج، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر کے بڑوں سے جا کے ملاقاتیں کی
اور ان کو متوجہ کیا کہ تم آپس میں لڑتے کیوں؟ تو نے کہا کہ اپنے حقوق لینے کے لیے. تو آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے؟ تم ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کیا کرو بجائے لڑنے کے. انہوں نے کہا جی پھر بھی کوئی نہ مانے تو؟ انہوں نے کہا جی پھر بھی نہ لڑو. تم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس پر تمہیں اعتماد ہو، اس کا فیصلہ مان لو. تو اس وقت ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ مان لیا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا، لیکن جو قبائل کے انٹر ایشوز ہیں ان میں فائنل فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اب گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن گئے کہ جو عبداللہ ابن ابی بننے والا تھا، لہذا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا. جب تک زندہ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرتا رہا، لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اکساتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی جو ایذا پہنچائی اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا کر، یہ اس میں ایک ایڈڈ فیکٹر ہے. بنیادی بات کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا آدمی ہوگا وہ پریشان کرے گا. یعنی آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں یا آپ کا کوئی ادارہ ہے جو آپ چلا رہے ہیں اور اس میں آپ انڈکشن کرتے ہیں، باہر سے لیٹر انٹری کرتے ہیں، جبکہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اس کا کوئی سینئر موسٹ آدمی کہ اب میں پروموٹ ہو کر وہ جگہ لوں گا. اب اس میں اندر ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. تو دو طرفہ گائیڈنس جو ہے وہ ہمیں لینی چاہیے اس سے، کہ اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میں یہ وہ حرکت تو نہیں کر رہا جو عبداللہ ابن ابی نے کی تھی یا جو شیطان نے کی تھی. یا اگر آپ امپلائر ہیں تو آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ جو ٹاپ موسٹ ہوگا وہ بیڈلی ریئیکٹ کرے گا اور وہ اس کو ریکگنائز نہیں کرے گا. اب یہی وہ بات ہے کہ جو پھر قرآن مجید جو ہے قصہ آدم و ابلیس کو بار بار بیان کرتا ہے. اور میں بار بار یہ آپ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید ایک زندہ کلام ہے، یہ پرانی کہانیاں نہیں ہیں. آج بھی جب سملر سچویشن میں ہم جائیں گے تو ہم بھی ایسے ہی بیہیو کریں گے، یا سملر سچویشن جب کسی اور پر آئے گی تو وہ بھی ایسے ہی بیہیو کرے گا جیسے شیطان نے بیہیو کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق دے کہ ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں اور ریئیکٹ نہ کریں شیطان کی طرح، یا اگر کوئی اس طرح بیہیو کرے تو ہم اس کے لیے ذہناً تیار رہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کے لیے ذہناً تیار ہو تو بڑی سے بڑی پرابلم جو ہے وہ اس کو فیس کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ ذہناً تیار نہ ہو تو پھر وہ بہت اپسٹ ہوتا ہے کہ چنگا والا بندہ سین ہو گیا. تو فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. یاد کرو جب تمہارے رب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. یعنی یہ انداز قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا کہ انی خالق بشرا من طین، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، گارے سے. کہیں فرمایا اس لیس دار من حمأ مسنون، لیس دار گارے سے. کل فخار من صلصال کل فخار، بدبودار گارے سے جو خود سوکھ کر کھنکھنانے لگتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ مٹی جو تالابوں کے نیچے، آپ نے کبھی ہائی وے پر جاتے ہوئے دیکھا ہوگا
کہ بعض جگہ جہاں پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے تالاب ہوتے ہیں، جھیلیں ہوتی ہیں، یا پانی جمع ہوتا ہے، تو عورتوں کپڑوں سمیت ان کے اندر ڈائیو کر کے کالے رنگ کی مٹی نکال کے لا رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس مٹی کی لیپ کرتی ہیں وہ اپنے کچے گھروں کی دیواروں پر. بارش سے بھی وہ کھرتا نہیں ہے، سوکھ جاتا ہے. یہ تو ہے قرآن مجید فرما رہا ہے. بایولوجی کے اندر وہ لوگ جو ایوولوشن کو مانتے ہیں کہ انسان ایوولوشن کے نتیجے میں بنا ہے، تو پہلا جانور جو پیدا ہوا امیبا تھا. اور امیبا کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ اسی لیسدار مٹی کے اندر. آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا کہ چھتوں پر لیپ کرنے کے لیے جو گارا بنایا جاتا ہے اس میں توڑی ڈالی جاتی ہے، اور پھر توڑی ڈال کر اس کو کچھ دن کے لیے چھوڑا جاتا ہے. یعنی مٹی کا ڈھیر، اس کے اوپر لا کر توڑی ڈالی جاتی ہے، اور پھر اس کو مٹی کے اندر مکس کیا جاتا ہے، اور پھر اس پر پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پانی چھوڑ کر اس کو چند روز کے لیے ایسے ہی چھوڑا جاتا ہے. اب چونکہ جو توڑی ہے وہ آرگینک سبسٹنس ہے، اور مٹی جو ہے وہ انآرگینک ہے. اب وہ جو توڑی ہے وہ اس کے اندر کیا ہے، وہ لیس پیدا ہوتی ہے اور وہ آرگینک ہو جاتی ہے، لیونگ ہو جاتی ہے. اب جب اس کا لیپ چھت کے اوپر کیا جاتا ہے تو پھر وہ جو لپائی ہے وہ قائم رہتی ہے بارش کے اندر بھی. وہ ہے دوسرے جو مقامات پر آیا نا کہ مثلا سورہ ہجر کے اندر ہیں الفاظ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں سنے ہوئے گارے سے، یعنی وہ گارا کہ جس کے اندر بدبو آ رہی ہو، بدبودار گارے سے، تو اس میں لائف کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ دونوں یعنی جو ریلیجس اپروچ ہے اس کے مطابق بھی انسان مٹی سے گارے سے بنا ہے، اور جو سائنٹیفک اپروچ ہے اس میں بھی انسان مٹی یا گارے سے بنا ہے. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ مشترک ہیں. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں تخلیق جو ہے یہ ایک پروسیس میں سے گزار کر کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. مثلا بڑھئی، اس نے یہ ٹیبل بنایا، لکڑی کو کاٹا، چپ بورڈ کو کاٹا، اور پھر ان کو ایک خاص طریقے سے جوڑا، کیل لگائے یا گلو لگائی، اور یہ ٹیبل تیار ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کے اکثر کام جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ پودا ایک دم نہیں اگتا، پہلے اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر وہ پھٹتا ہے، چھوٹا سا ایک کومپل نکلتی ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، درخت بنتا ہے، یا اگر وہ گندم یا چاول کا پودا ہے تو پھر چھوٹا سا ہے، اس میں پھر وہ بیج جو ہیں وہ دانے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو اٹس اے پروسیس. یہ میز ایک دن میں اچانک نہیں بن گئی، بڑھئی نے وقت لیا، لگائی. یہ بلڈنگ اچانک نہیں بن گئی، میسن نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو چلایا اور بنایا. یہ تخلیق کہلاتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ صرف حکم دے تو وہ ہو جائے. اس کو کن فیکون کہتے ہیں. سورۃ یاسین کے آخر میں ہم پڑھ کے آئے نا کن فیکون، کہ اس کا امر کیا ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ جب کسی کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. تو یہاں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. دوسرا سٹیپ ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. یہ بھی صرف یہاں نہیں آیا، باقی مقامات پر بھی ایسے ہی آیا ہے. ابھی جو میں آپ کو سورہ ہجر کی بتا رہا تو اس میں بھی ایسے ہی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر چکوں. سوا کے معنی برابر، اور سوا یسوی تسویتن کے معنی برابر کرنا.
مراد کیا ہے؟ فنیشنگ، سدھا پتھرا کرنا پنجابی میں کہتے ہیں کہ جب یہ پلر بنا ہوگا تو اس میں کہیں کہیں وہ کنکریٹ جو ہے وہ باہر نکلا ہوا ہوگا، کہیں کہیں جو پانی فلو ہو گیا ہوگا تو وہ اس کے اندر کھڈے ہوگی. لیکن کیا کیا میسن نے؟ جہاں سے وہ سیمنٹ باہر نکلا ہوا تھا اس کو ٹرم کر دیا اور جو اس میں کھڈے تھے ان کو بھر دیا اس نے، اور اس کے بعد پھر ریگمال سے اس کو صاف کیا. تو پینٹ نہ بھی ہوتا تو بھی وہ اتنا خوبصورت ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنا پسند کرتے. تو ایک ہے انسان کا سٹرکچر جو 100% مشابہ ہے جانوروں کے. جانوروں کی بھی آنکھیں ہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں، ان کے کان ہیں، ہمارے بھی کان ہیں، ان کی زبان ہے، ہماری بھی زبان ہے، ان کا معدہ ہے، ہمارا بھی معدہ ہے، ان کا جگر ہے، ہمارا بھی جگر ہے، ان کے دل ہے، ہمارا بھی دل ہے، ان کا دماغ ہے، ہمارا بھی دماغ ہے. ایک ہے سٹرکچر. یعنی پھر جو چھوٹے جانور ہیں ان میں انسان میں زیادہ فرق ہے. جو آپ میملز کی طرف آتے ہیں پھر انسان کے اندر وہ جو سملیرٹی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ سارا عمل تخلیق کا عمل ہے. اس کے بعد جب انسان کی باڈی اللہ نے تیار کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اپنے جذبات پر کنٹرول حاصل ہو گیا. حیوانات ان کا جسم بھی انسان سے سملر ہے، اعضاء بھی سملر ہیں اور انسٹنکٹ بھی سملر ہیں. ہر جانور کو بھوک لگتی ہے، مجھے آپ کو بھی لگتی ہے. ہر جانور کو پیاس لگتی ہے، مجھے اور آپ کو بھی لگتی ہے. ہر جانور کو غصہ آتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی غصہ آتا ہے. ہر جانور کے اندر شہوت ہے، ہمارے اندر بھی شہوت ہے. فرق کیا ہے کہ جانور اپنے ان انسٹنکٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتا جبکہ انسان کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن اب وہ کنٹرول ہے کہاں؟ وہ سافٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے بنایا، یہ پہلا سٹیپ تھا. دوسرا سٹیپ تھا اس کا تصفیہ کیا، اس کو سیدھا پتھرا کیا. یعنی اسی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت ایسی پیدا کر دی کہ اب یہ اپنی بھوک، پیاس، غصے اور سیکس کو کنٹرول کر سکتا ہے. تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. تم ان کے سامنے، اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. یہ تیسرا سٹیپ ہے. روح کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ خالص ریلیجس سوال ہے. یعنی 3 سوالات تھے جو قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یہودیوں کی شے پر. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی ایک بندہ جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے نبی ہونے کا. کچھ کیا پوچھے ہم اس سے تو کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعی نبی ہے، اس پر وہی آتی ہے. انہوں نے کہا اس سے پوچھو کہ ذوالقرنین کون سے، اصحاب کہف کون تھے، اور روح کیا چیز ہے. تو جو ایک سوال تھا روح والا، یہ سورۃ بنی اسرائیل میں ایڈریس کیا گیا. یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، اے نبی کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے. یہ امر وہی لفظ ہے سورۃ یاسین میں ٹریس کیجئے کہ اس کا امر یہ ہے. تو جسم تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ایک پروسیس سے گزار کر، لیکن انسان کی روح کیا ہے؟ یہ تخلیق نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کے کن فیکون سے وجود میں آئی. نہ یہ سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ یہ ٹینجیبل ہے کہ ہاتھ سے اس کو چھو سکیں، دیکھ سکیں، نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی رکھی ہے، ایک بصیرت رکھی ہے کہ جس سے وہ پہچانتا ہے یہ شر ہے، یہ خیر ہے. جس کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جو میرا خیال رکھتا ہے. یہ سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے. اس سے انسان کو محبت ہے بے تحاشا. سوال یہ ہے کہ انسان نے بظاہر تو دیکھا نہیں اس کو. تو انسان کے جسمانی وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو بنا دیا تھا اور تمام روحوں کی ایک اسمبلی کال کی تھی. یہ سورہ اعراف کے آخر میں ہے.
اور ان سے پوچھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی دیدار کروایا اور پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ہم سب کی روحوں نے کہا یس انڈیڈ، آف کورس، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم مان رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، احادیث میں بڑی تفصیل ہے اس کی، کہ انسان پہلے 40 دن جو ہے وہ ایک موند کی شکل میں، نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، جی خون جم جاتا ہے تو لوتھڑا بن جاتا ہے خون کا، ایک ہوتا ہے نا رننگ بلڈ، ایک ہوتا ہے جمع ہوا خون، اور پھر 40 دن اس حالت میں رہتا ہے، اور پھر وہ ایک ماس بنتا ہے، 40 دن تک وہ سال میں رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ جو اس شخص کی جو روح ہوتی ہے اس کو لا کر اس جسم کے ساتھ جو بن رہا ہے، ابھی بنا نہیں ہے، ملحق کر دیتا ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں 120ویں دن آ کر وہ روح جو ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے روح۔ تو 3 سٹیپ ہوئے انسان کے، ایک اس کے جسم جو بیسٹ ہے تمام حیوانات سے، دوسرا اس کا تصفیہ کہ اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے، یعنی جو پہلا سٹیپ ہے اس میں تو صرف کوانٹٹی کا فرق ہے نا، انسان کا جسم حیوانات کے مقابلے میں زیادہ ریفائنڈ ہے لیکن بنیادی طور پر سیم ہے، لیکن جو تصفیہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ حیوانات میں نہیں ہے، وہ صرف انسان میں ہوا۔ پھر مزید کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، اسی میں ایک اور سافٹ ویئر جو ہے وہ انسٹال کر دیا، جو روح ہے جس کی وجہ سے اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں خیر اور شر کی پہچان ہوتی ہے۔ تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، جو اصلی فرشتے تھے ان سب کے سب نے سجدہ کر لیا، یعنی تھوڑا سا اپنا کنسرن ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا تو مان گئے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی جو بڑا سب سے بڑا چودھری تھا ان میں سے، انہوں نے کہا نہ میں نہیں سجدہ کر رہا، انکار کر دیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا یا ناشکروں میں شامل ہو گیا۔ کافر کے دونوں معنی ہیں، انکار کرنے والا بھی اور ناشکرا بھی۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی ہدایت کی بات ہے کہ اسی قصہ آدم و ابلیس سے یہ ملتی ہے، یہ ناشکرا پن جو میں کہہ رہا ہوں، جس پر بھی آپ ایکسٹرا آرڈنری احسان کریں گے، ایزیومنگ کہ یہ بڑا میرا وفادار ہوگا، وہ بالفعل وفادار نہیں ہوگا بلکہ تھینک لیس ثابت ہوگا۔ آپ اپنی زندگی میں نظر دوڑا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے والد صاحب نے کسی کو بڑا فیور دیا تھا لیکن اسی نے دھوکہ دیا تھا، یا آپ نے اپنی اب تک کی زندگی میں کسی کو بڑا فیور دیا لیکن اس نے آپ کو اس کا ریٹرن نہیں دیا بلکہ وہ ناشکرا ثابت ہوا۔ یہ بھی قرآن مجید کی ایک بنیادی ہدایت ہے کہ اگر میرٹ پر آپ کسی کو کچھ دیں گے تو اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا، لیکن اگر آپ میرٹ کو بائی پاس کر کے کسی پر کوئی احسان کریں گے تو وہ اس کا اچھا جواب نہیں دے گا بلکہ برا جواب دے گا، ناشکری سے آپ کو جواب دے گا۔ جو پریکٹیکل مجھے سمجھ میں آتی ہے بات کہ انسان اپنی جیب سے جس کو مرضی چاہے جو کچھ بھی دے دے لیکن اس سے جواب میں کوئی فیور ایکسپیکٹ نہ کرے، ورنہ آپ کو مایوسی ہوگی۔ لیکن اگر معاملہ اجتماعی ہے تو پھر میرٹ کو کبھی وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے، جو میرٹ پر ہے اسی کو دینا چاہیے، اس لیے کہ ایک چیز پبلک فنڈ ہے، مثلا کوئی گورنمنٹ جاب ہے تو وہ پبلک فنڈ ہے، آپ کے پاس امانت ہے، آپ آفیسر ہیں، آپ کو یہ حق آپ نہیں حاصل کہ جو میرٹ میں نیچے اس کو آپ اوپر لے جائیں اور اوپر والے کو نیچے کر دیں۔
لیکن اپنی جیب سے آپ نے کرنا ہے کریں، لیکن وہاں بھی آپ اس سے کوئی بیک فیور ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اب یہ بھی مجھے کوئی پے بیک کرے گا، کمپنسیٹ کرے گا. نہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو بہرحال پھر آپ کو پریشانی ہوگی، مایوسی ہوگی، اس کے سوا اور کچھ نہیں. استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس. اب اللہ تعالیٰ جواب طلبی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ کرتا اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یعنی یہ محاورہ ہے. استکبرتا، کیا تم نے اپنے آپ کو ایسے ہی بڑا سمجھا؟ ام کنت من العالین، یا واقعی تو بڑا ہے. قال انا خیر منہ، شیطان جواب دیتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. I am from the world of energy. وخلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. He is just material. کہاں میں، کہاں وہ. یعنی بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ اللہ تیرا حکم ہی غلط تھا. اور یہ بھی تھینک لیس آدمی، جو ایروگنٹ آدمی ہوتا ہے، اس کا ٹپیکل نیچر ہوتا ہے. آپ اپنے کسی ملازم کو بھیجتے ہیں کسی کام، یعنی اس کی نیچر کیا ہے؟ ایروگنٹ ہے، اور اس کی نیچر جو ہے متکبر آنا ہے، روڈ ہے. آپ اسے کہیں گے کہ پہلے یہ کام کرو، پھر وہاں جاؤ، اور ادھر سے یوں جاؤ، وہ کبھی ادھر سے نہیں جائے گا. وہ دوسرے راستے سے جائے گا، اور جو کام آپ نے کہا تھا پہلے کرنے کا، پہلے وہ نہیں کرے گا، پہلے دوسرا کرے گا. اچھا، آپ اس کی جواب طلبی کریں گے کہ میں تو کیسی ہے کہ تو نہیں کیتا. اب ہونا کیا چاہیے کہ اگر غلطی اس سے ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیں، سوری سر. یعنی ایک کائنڈ آف سرونٹس کیا ہے کہ جس کو آپ ڈانٹیں گے تو فوراً معافی مانگے گا، سوری سر کہے گا. لیکن وہ جو شخص ہے جو ریلیٹیولی زیادہ سیاںا ہوگا آپ کے ذہن میں، کہ عقل مند ہے، کمپیٹنٹ ہے، دیانتدار بھی ہو اوپر سے، وہ ایروگنٹ ہوگا. وہ کہے گا نہیں وہ تو پہلے وہ بننا سی نا کام، تو یہ کیا سی، لیکن پہلے وہ کرنا زیادہ صحیح تھی. یعنی آپ کا حکم غلط تھا اور وہ صحیح ہے. بالکل یہ شیطان کا ایٹیٹیوڈ ہے. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے. رجم کہتے ہیں نا پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کو، تو رجیم دھتکارا ہوا، لانتی. فإنك رجیم، تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، اور قیامت تک میری لعنت تم پر برستی رہے گی. قال، کہنے لگا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. ربا پھر ایک درخواست میری بھی ہے، مجھے بھی اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت کے دن تک مجھے بھی ذرا مہلت دے نا، موقع دے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے. قال فإنك من المنذرین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تمہیں اجازت دی جاتی ہے، تمہیں موقع دیا جاتا ہے. الی یوم الوقت المعلوم، اس مقرر دن تک، یعنی قیامت کا دن جو مقرر ہے پہلے سے، اس کی ایک گھڑی بھی مقرر ہے کہ وہ، اگر ہماری اپنی گھڑی سے بات کریں تو جو فریکشن آف دا سیکنڈ ہے اس کے اعتبار سے بھی اس کا ٹائم اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے. قال فبعزتک، اب شیطان اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہے فبعزتک، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری سپریمیسی کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو اغوا کر کے رہوں گا، گمراہ کر کے رہوں گا، بھٹکا کر رہوں گا. اغوا کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی شخص ادھر جا رہا تھا، اس کو وہاں سے اٹھا کے کسی اور طرف لے جانا، یہ اغوا ہے.
تو لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں انہیں تیرے راستے سے ہٹا کر تیرے راستے سے ڈائیورٹ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں سب کو گمراہ کر لوں گا سوائے ان کے کہ جن کو تو اپنے لیے خالص کر لے گا. اچھا، اب یہی الفاظ سورہ ہجر میں بھی آئے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ایڈ کر دی. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی ایک راستہ ہے. اور سن لو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہیں کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہوگی. یعنی یہ بات ہمیں پلے باندھنی چاہیے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اختیار نہیں دیا. یہ دو فورسز ہیں، سیٹنک فورسز اور پروفیٹک فورسز. یعنی گمراہ کرنے والے بہت سے ہیں نا، یہ میڈیا گمراہ کرتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں، کافر جو ہیں وہ بھٹکاتے ہیں مسلمانوں کو. اسی طرح جنات اور شیاطین، یہ سارے بھی کیا ہیں؟ گمراہ کرنے والی ایجنسیز ہیں. اور ان میں سب سے بڑا شیطان ہے. شیطان کو واضح کر دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یاد رکھنا میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. دوسری طرف جو نیکی کی پروموٹ کرنے والی جو فورسز ہیں، ان میں اچھا معاشرہ، نیک لوگ، صوفیاء کرام رحمہم اللہ. ہندوستان کے اندر میں اور آپ جو مسلمان ہوئے، یہ صوفیاء کی محنت سے ہوئے نا. وہ کیا تھے؟ وہ خیر کو پروموٹ کرنے والے، نیکی کو پروموٹ کرنے والے، اسلام کو پروموٹ کرنے والے تھے. ان سب سے بڑے جو ہیں مقام کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، اولیاء سے بھی اوپر انبیاء ہیں، اور انبیاء کرام میں سے بھی سب سے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کو بھی کہہ دیا گیا، ابھی زیادہ دیر نہیں ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ آیت کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی یقیناً آپ جسے چاہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے وہ راہ راست پر لاتا ہے، ہدایت دیتا ہے. تو نہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دیا ہے یا ساری جو سیٹنک فورسز ہیں ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کو زبردستی کر سکے گمراہ، اور نہ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کو زبردستی پکڑ کر لے آئیں. تو قال فالحق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، والحق اقول، اور میں بھی ٹھیک کہتا ہوں، میں بھی سچ کہتا ہوں. کیا؟ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں یقیناً جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے، سب سے. بس اب کنکلوڈنگ آیت آ رہی ہے، آیات آ رہی ہیں اس سورت کی. قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی کہہ دو، اعلان کر دو، واضح کر دو کہ میں جو تمہاری خدمت کر رہا ہوں، تمہیں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. یہ جو ہوتے نا بے لوس، ایک آدمی آپ کو آگے تلقین کرے اور پھر ساتھ آپ سے کوئی تقاضا بھی کرے تو آپ ڈھیلے سے کی اہمیت نہیں دیتے. ٹرین میں، بس میں کئی دفعہ کوئی شخص جو ہے کہ بڑی مختصر سی گفتگو کرتا ہے نیکی کی، اور بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ پیسے مانگتا ہے، چندہ مانگتا ہے، یا کوئی پروڈکٹ بیچنی شروع کر دیتا ہے، تو وہ ساری جو بات ہوتی ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو انبیاء کرام نے ہمیشہ یہ کہا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. یعنی صرف سورہ شورى میں کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل ما اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، پر کوئی رشتہ داری دا ہی حیا کر لو، میں تمہارا اپنا ہوں، تمہارے قبیلے سے ہوں، تمہارے خاندان سے ہوں،
اس کا تو لحاظ کرو. میں تم سے کوئی نہ پیسے مانگتا ہوں، نہ جائیداد مانگتا ہوں، نہ کوئی اور فیور مانگتا ہوں. تو قل کہہ دو ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، اور نہ میں کوئی بناوٹی آدمی ہوں. بناوٹی بہروپیے یہ بھی ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آ جاتے ہیں. تو نہ مانگنے والے کی کوئی حیثیت ہوتی ہے اور نہ 2 نمبر آدمی کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. ایک آدمی کتنی اچھی باتیں کر رہا ہو لیکن وہ ایک جملہ کوئی ایسا بول جاتا ہے جس میں 2 نمبری ہوتی ہے تو فوراً آپ کے دل میں اس کی ویلیو گر جاتی ہے. وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یقیناً یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. رنگ، نسل، علاقے، ان سب سے بالا تر میں تمام نوع انسانی کے لیے خبردار کرنے والا ہوں. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تمہیں اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا. یعنی ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن قیامت کے دن تمہیں نظر آ جائے گا. تم خود اپریشیٹ کرو گے، مانو گے کہ میں تمہارا خیر خواہ تھا، میں تمہیں عذاب سے بچانا چاہتا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی. تو ناؤ یو ول فیس دا consequences of your denial. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.